میں بولا آپ کسی بھی عالم کو لے لیجیے. بولے وہ تو فقہی عالم ہو گیا. بھائی یدی آپ کسی عالم کا نام لے رہے ہیں ایکس وائی زیڈ کسی کا بھی, وہ تو ایک فقہ کا عالم ہو گیا. جیسے ہمارے دوست ہے ڈاکٹر نعیم قاسمی, ایک مسئلہ ہم نے بتا دیا کہ بھائی عید کی نماز جو بقرعید کی نماز کے بعد قربانی آپ کریں گے تو آپ کی قربانی ہوگی. بھائی اسی زیور میں مسئلہ ہے کہ آپ صبح شادی کے وقت یدی آپ قربانی کرتے آپ کی ہو جاتی ہے. ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا قرآن اور حدیث میں کہیں یہ مسئلہ ہے؟ بولا نہیں قرآن اور حدیث میں تو نہیں, وہ تو فقہ میں ہوگا. ہم نے کہا بھائی یدی ہم کسی ایسے عالم کو پکڑتے ہیں جو کسی فقہ کا عالم ہے, وہ تو جو باتیں اس کی فقہ کے حساب سے ہوں گی وہ تو بولے گا ٹھیک ہے بھائی, اور جب کوئی بات ہم اس کے خلاف پوچھیں گے تو وہ ہمیں ڈانٹ دے گا, چپ کرا دے گا. جیسے ایک ماسٹر اپنے بچوں کو ڈانٹ دیتا, کوئی بچہ پوچھتا ہے کلاس میں کوئی چیز تو ڈانٹ ہی دیتا ہے. تو ہم نے کہا بھائی یہ تو غلط چیز ہے. بھائی کوئی ایسا عالم جو صرف قرآن اور حدیث اس کا علم کرنے والا, اس کے انڈر میں تو پڑھنا ٹھیک ہے, مگر کوئی فقہی عالم ہے, صرف ایک فقہ کا عالم ہے, اسے قرآن سنت کا پتہ ہی نہیں ہے, صرف امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے, انہیں اوروں کے بارے میں بھی نہیں پتہ ہے, تو اس کے پیچھے جانے سے کیا فائدہ. تو بہرحال انہوں نے ہماری دعوت قبول نہیں کری. میں نے کہا بھائی آپ کی دعوت ہے, انہوں نے کہا ہم نہیں آئیں گے. میں نے کوئی بات نہیں. تو بھائی جو مفتی یا جو بھی ذمہ داران لوگ ہیں, یدی ایک عام امتی کو اتنا علم بھی حاصل نہیں کرنے کی اجازت دیتے کہ حرام و حلال کا اسے پتہ چلے, تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے سے کیا فائدہ. اب آپ کے رابطے میں ہیں مفتی صاحب؟ جی اس سمے سے تو میری کوئی بات ہوئی نہیں, نہ انہوں نے میرا ان سے کچھ, ان کے دوست جو ہیں وہ میرے بھی دوست, میں ان سے بابا یدی انہیں لگتا ہے کہ میں گمراہ ہوں تو ایک مسلمان کا فرض ہے کہ دوسرے کی اصلاح کرے. بے شک. وہ مفتی صاحب ہوتے ہوئے, اس شہر کے ذمہ دار شخص ہوتے ہوئے, کیا ان کا فرض نہیں تھا کہ مجھے یدی میں ان کی نظر میں گمراہ ہوں تو میری اصلاح کریں. میں نے جتنے بھی سوالات یہاں لوگوں سے پوچھے, بڑے سے بڑے لوگ مجھ سے ملے اور ایک عام مسلمان ملا, میں نے کہا بھائی آپ یہ عمل کرتے ہو, اس کی دلیل مجھے قرآن و حدیث سے لا کے دے دو. آج تک کسی سوال کا کوئی جواب نہیں ملا. آج تک ہمارے حافظ صاحب بیٹھے ہیں, حافظ صاحب سے بھی میں نے سوالات پوچھے, انہوں نے بھی کوئی جواب مجھے لا کے, بس دلیل دو نا بھائی. دلیل جدی ملے گی تو اس پہ عمل کیا جائے گا, الحمدللہ سے تسلیم کیا جائے گا. صحیح بات ہے. بنا دلیل کے کچھ بھی بات بس چلے جا رہے ہیں, تو بہرحال ہم اس کے پکش میں نہیں ہیں. مفتی صاحب کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ مفتی صاحب کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ آپ شہر کے ذمہ دار ہیں. آپ کی یہاں کے جو بھی جو لوگ ہیں بیچارے بہت غریب اور کم علم حاصل, کم پڑھے لکھے لوگ ہیں, تو آپ کا فرض ہے, کیونکہ آپ ایک ذمہ دار ہیں, آپ ایک مفتی بھی ہیں, تو کیونکہ آپ کی پکڑ ہوگی. یدی آپ کی کوئی بات, مثلا میری بات کوئی سن کے دوسرا آدمی عمل کرتا ہو, یدی میں غلط بات کرنے کی اسے دعوت دیتا ہوں, وہ غلط کام کرتا تھا, اس کا گناہ مجھے بھی آئے گا, اللہ پکڑ اس کے لیے میری بھی کرے گا. اسی طرح مفتی صاحب جو بہت ذمہ دار ہیں, بہت نیک انسان بھی ہیں, مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جتنا بھی علم دنیا میں بانٹے یا جو بھی مسئلے بیان کرے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں, اور فقہی مسئلہ جو کہ جیسے کہتے ہیں کہ فقہ سے کچھ نہیں حاصل ہونے والا, حاصل ہوگا تو قرآن و سنت سے حاصل ہوگا. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ جو صحیح تعلیم ہے, جو صحیح اسلامک تعلیم ہے, وہ دنیا تک پہنچائے, یہاں کے لوگوں تک پہنچائے, تاکہ جو یہاں جو جہالت پھیلی ہوئی ہے وہ دور ہو اور لوگ قرآن و سنت پہ عمل کرنے والے ہوں. آپ تک صحیح تعلیمات جن علماء کے ذریعے پہنچی ہے, جن کی سی ڈیز آپ نے دیکھی ہے, جی ان لوگوں کو جانتے ہیں آپ؟ جی میرا پرسنل تو ابھی میرا کسی سے رابطہ نہیں ہوا ہے. بہرحال میں سی ڈی سید بن میراث ربانی صاحب کی دیکھی, توصیف الرحمان رضوی صاحب کی دیکھی, اور بھی علماء حضرات کی میں نے سی ڈی دیکھی. اور میرا پرسنل جو ہے ہمارے بھائی عقیل ہیں جو زدہ میں الحمدللہ وہ 2 بار میرے آ چکے ہیں, تو ان سے میرا رابطہ ہوتا رہتا ہے. اور دلی میں دارالکتب خانہ ہے, وہاں پہ حاجی شکیل صاحب ہیں, ان سے میری ملاقات ہوتی رہتی ہے. اور میں نے جتنے بھی سوالات ان سے پوچھے الحمدللہ مجھے سنتوش جنک سوال ان کے جواب ملے, اور میں اس سمے ٹھیک ہوں, بے فکر ہوں اس سمے میں. ان علماء کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے جن علماء نے آپ کو توحید کی دعوت دی, جن کا نام آپ نے ابھی بیان کیا ہے؟ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ جب گھر کا کوئی لڑکا اپنے ماں باپ کو کوئی چیز بتاتا ہے, یا گھر کا کوئی بھی ممبر اپنے رشتہ دار کو بتاتا ہے, وہ سمجھتا ہے یہ تو ہماری لڑکا ہے, ہماری کیا بات مانے گا. تو جب کوئی دوسرا آدمی جب باہر آ کے وہی بات کرتا ہے تو اس کا اثر جو ہے زیادہ پڑتا ہے.
تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی جو تعلیم ہے، ان کے جو بیان ہیں، یہ اور عام ہوں، تاکہ لوگ جو ہے اس گمراہی سے دور ہوں اور الحمدللہ قرآن و سنت کی راستے پہ آ جائیں۔ اور کچھ نصیحت آپ کرنا چاہیں بڑوت والوں کے لیے تاکہ ان تک آپ کا پیغام پہنچے اور یہ پیغام پوری دنیا میں جائے گا، تو آپ کوئی اور نصیحت کہنا چاہیں گے مسلمانوں کے لیے؟ بڑود واسیوں کے لیے میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ڈرو صرف اللہ سے۔ اس چیز سے مت ڈرو کہ میرا بھائی کیا کہے گا، میرا والد کیا کہے گا، یا میرا پڑوسی کیا کہے گا، یا میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، کیونکہ کل وہ ایک وقت آنے والا ہے جس سے میدان محشر کہتے ہیں کہ جہاں بندہ اور اللہ کا بندہ ہوگا، وہاں کوئی کسی کی گواہی نہیں ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس لیے ڈرو صرف اللہ سے، چلو اللہ کے نبی کے طریقے پہ، اور حق کو قبول کرنا سیکھو، حق کو دنیا میں پھیلاؤ، جو شر کی باتیں ہیں، بری باتیں ہیں، ان سے دور رہو۔ سب سے بڑی بات، اتنی ہمت کرو کہ یہ جو جگڑ بندی ہے، غلط بات ہوگی، جو تقلید کی جو جگڑ بندی ہے، ان سے آپ باہر نکلیے، حق بات، علم حاصل کریے، سب سے پہلے قرآن و سنت کا علم حاصل کریے، اس پہ عمل کیجئے، پھر الحمدللہ پھر کامیابی ہے۔ ڈاکٹر فاروقی صاحب کی کون سی ایسی بات آپ کو اچھی لگی جو آپ کو مجبور کر گئی کہ ہاں واقعی ان کی باتوں میں جان ہے؟ کیا کوئی مثال پیش کریں گے آپ؟ تو ڈاکٹر فاروق میرے بہت اچھے دوست ہیں اور فون پہ میری بات چیت ہوتی رہتی ہے ان سے۔ انہوں نے مجھے بس یہی کہا کہ آپ انویسٹیگیٹ کرو، آپ کم سے کم اتنا علم حاصل کرو، اور انہوں نے کہا کہ قرآن و سنت، بھائی قرآن و سنت سے کس کو پریشانی ہو سکتی ہے؟ کسی کو پریشانی ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ بھیا جو آپ نے ابھی تک حاصل کرا ہے وہ قرآن و سنت نہیں ہے، قرآن و سنت جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اس کا علم حاصل کریں۔ آپ نے تو جو ابھی کے دو چار لوگ ہیں ان کی کتابیں پڑھ پڑھ کے آپ آگے بڑھ رہے ہو، ہے کہ نہیں؟ ان میں کامیابی نہیں ہے۔ قرآن و سنت جو ہے، جو اللہ کے نبی کی کہی ہوئی باتیں ہیں، اسے کہا جاتا ہے۔ اپنے من سے کوئی ابھی 1400 سال بعد کتابیں لکھ گیا، ان کی بات پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو مجھے ان کی یہی بات اچھی لگی کہ قرآن کامیابی جو ہے وہ جو قرآن اتباع نور اور اتباع رسول میں ہے۔ تو بہرحال میں نے اس کی طرف قدم بڑھائے، میں نے اسٹڈی کری، اور میں نے الحمدللہ یہ پایا کہ جو مسلک اہل حدیث ہے یہ بالکل برحق ہے۔ میں یہ نہیں، ہم اس مسلک کی طرف پوری کرتے، ہم کہتے ہیں آپ تعلیم حاصل کریں، آپ علم حاصل کریں، کم سے کم جو مسئلہ آپ کے سامنے آپ پیش ہوتا ہے اس مسئلے کے اوپر آپ کم سے کم قرآن و سنت سے اس کی دلیل لیں، پھر اس پہ عمل کریں۔ بس ہماری جو دعوت ہے بس اتنی ہے۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا، اللہ آپ کو۔ جی آپ کا نام؟ محمد یاسین۔ یاسین صاحب، بحیثیت ڈاکٹر یا بحیثیت انسان، ڈاکٹر صاحب کو آپ کیسا پاتے ہیں؟ ڈاکٹر کسی حد تک تو بالکل ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا حساب کتاب ہے، ان کا اخلاق، ان کا رہنا، ان کی بات چیت، ان کے ڈاکٹری لائن سے ان کی خدمت اور غریبوں کی مدد کرنا، ان کا مطلب یہ سب کچھ عمل بہت اچھا ہے، خدا سے بہتر ہے بہت۔ اللہ جزاک خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین اکرام، ہمارے درمیان آج ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو آج سے قبل شجر و حجر اور نہ جانے کن کن چیزوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ اللہ کی توفیق سے مملکت سعودی عرب میں بہتر رزق کے حصول کے لیے یہ یہاں تشریف لائے، اور جدہ میں ان کی ملاقات ان مسلمانوں سے ہوئی جو کہ اسلام پر عمل کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اپنے عمدہ اخلاق سے، عمدہ اخلاق کو پیش کر کے، اسلام کے محاسن کو ظاہر کر کے۔ اور جب ان سے ملاقات ہوئی بھائی کمار سے، تو یہ مسلمانوں کی عادات اور ان کی دعوت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ناظرین اکرام، جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ، جسے آپ المکتب التعاونی لدعوت الجالیات حی السلامہ کے نام سے جانتے ہیں، اس ادارے کی
تحت اس سلسلے میں اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ کئی سالوں سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے ہاں تقریباً 4000 سے زائد لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ آج ہم آپ کی ملاقات اس بھائی سے کرا رہے ہیں جو کہ اس سے پہلے شجر و حجر اور بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا ہندو مذہب کا نام کیا ہے؟ ہریجن۔ ہریجن۔ کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ جھارکھنڈ سے۔ جھارکھنڈ سے تعلق ہے۔ یہاں جب آپ سعودی عرب میں آئے ہیں تو آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اسلام اتنا اچھا ہوگا کہ آپ کو اس کو قبول کرنا پڑ جائے گا؟ جی میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ آپ کو اسلام کی کون سی بات اچھی لگی جو کہ آپ قبول کرنے کے لیے اسلام تیار ہیں؟ مجھے اسلام کی ہر بات اچھی لگی، اس لیے مجھے اسلام قبول کرنے پر۔ آپ یہ فرمائیے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بت اور طرح طرح کے گھروں میں ہمارے ہندوستان میں بت ہوا کرتے ہیں، مندروں میں بت ہوا کرتے ہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ ان تمام چیزوں کی پوجا نہ کر کے اس کی پوجا کی جائے جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ لا تعبدوا للشمس لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ نہ شجر و حجر کی، نہ سورج اور چاند ستاروں کی، ان کی پوجا نہ کر کے بلکہ اس کی پوجا کرو جس نے ان تمام کو پیدا کیا ہے۔ کیا یہ بات آپ سمجھ چکے ہیں؟ ہاں میں پورا طریقے سے سمجھ چکا ہوں۔ آپ پوری طریقے سے یہ سمجھ چکے ہیں کہ اسلام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا نام ہے؟ ہاں۔ بہت مبارک ہو آپ کو، اللہ رب العالمین آپ کو ثابت قدم رکھے، اور آپ کے لیے بھائی نے جو جد و جہد کی ہے اللہ رب العالمین اسے ان کے موازین حسنات میں درج فرمائے اور ہم سب کی نجات کا اسے ذریعہ بنائے۔ ہم گزارش کریں گے آپ سے کہ آپ ہمارے ساتھ کلمہ شہادت کہیں۔ اشہد اشہد اللہ الہ اللہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہد واشہد